بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آئی ایم ایس مینٹورز گریڈ 8 جنرل سائنس بک. آج ہم لاسٹ ٹاپک کرنے جا رہے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک. موسٹ امپورٹنٹ میں نے اس لیے کہا کہ دماغ برین ہیلتھی. یہاں پہ ایک ٹاپک کو ذرا دیکھیں آپ. ایکٹیویٹیز ٹو کیپ یور برین ہیلتھی. ایسی سرگرمیاں، ایسے افعال، ایسے کام جو آپ کے دماغ کو تازہ رکھیں. دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اور امپورٹنٹ یہ اس لیے ہیں، اگر آپ کے دماغ وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ دنیا کا ہر مسئلہ، ہر ایکٹیویٹی بہترین انداز سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اوپر ٹینشن ہے، آپ غم میں مبتلا ہے، آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. نہ کامیابی کی طرف چل سکیں گے، نہ کوئی ہوم ورک کر سکیں گے آپ، نہ کوئی کسی کے کام آ سکیں گے. تو ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. ایکٹیویٹیز اور ایکٹیو. اگر آپ چاہیں کہ میرے دماغ وہ ایکٹیو رہیں تو آپ ایکٹیویٹیز کریں، مت سوئے زیادہ. تو یہاں پہ چند باتیں دی گئی ہیں، ان میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہیں اسپیشلی بچوں کے لیے. Staying healthy is not only about exercising your body. صحت مند رہنا یہ صرف آپ ورزش کر کے صرف آپ صحت مند نہیں رہ سکتے، یا صحت مند رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ورزش کریں، اس کا یہ مطلب ہے. But about exercising your brain as well. صرف باڈی کو ایکسرسائز ورزش میں لانا، باڈی کو ورزش دلانا، یا ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا تاکہ آپ کی باڈی فٹ ہو، آپ اچھے لگیں، تو یہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے جتنا یور برین ایز ویل، جتنا آپ کا دماغ وہ ایکسرسائز چاہتا ہے. دماغ کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہے. اچھا، کس طرح؟ یور برین نیڈز ایکٹیویٹی ٹو اسٹے ہیلتھی اینڈ ٹو پریزرو میموری. آپ کا دماغ وہ سرگرمی اس کو چاہیے تاکہ صحت مند رہے، اینڈ ٹو پریزرو میموری، اور یادداشت کو برقرار رکھ سکے. یعنی آپ بوڑھے ہو جائیں گے لیکن آپ مینٹلی، ہم کہتے ہیں نا فزیکلی اور مینٹلی دو باتیں ہیں، فزیکلی جسمانی اور مینٹلی دماغی. آپ دماغی بالکل ایکٹیو رہیں گے. جب آپ ایکٹیویٹیز کریں گے، دن کو آپ ایکٹیویٹیز میں صرف کریں گے، تو آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے لیکن آپ کا دماغ وہ بالکل ایکٹیو رہے گا. آپ جو مشورہ کریں گے، آپ کی یادداشت سب کچھ اچھی رہے گی. اچھا، کیا کرنا چاہیے؟ ہیئر آر سم ایکٹیویٹیز یو کین ڈو ٹو ہیلپ کیپ یور برین شارپ. اپنے دماغ کو تیز رکھنے کے لیے کون سی سرگرمیاں ہونی چاہیے، کرنی چاہیے؟ لرن، نیور اسٹاپ لرننگ. بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ہمیشہ لرننگ، نئی نئی چیزیں سامنے جب آ جائے تو اس کو لرن کرنا، اس کو اپنے اندر لے آنا، وہ یاد کرنا. فائنڈ ویز ٹو انگیج ود ادرز اینڈ ایجوکیٹ یور سیلف. اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ انگیج رکھے اور مصروف رکھے. ود ادرز اینڈ ایجوکیٹ یور سیلف، اور خود کو تعلیم یافتہ بنائے. ایجوکیٹ تعلیم یافتہ کو کہتے ہیں، یعنی اپنے دماغ کو ہر وقت مصروف رکھیں. ہر وقت اس طرح نہیں کہ آپ 24 گھنٹے بس اپنے دماغ کو مصروف رکھیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن آپ بے فکر بھی نہ رہیں. آپ کوشش کریں کہ یاد کرنے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کریں. یہ آج ایک ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں جو کچھ ہیں وہ اپنے آپ میں لانا چاہیے. یہ جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں تو اس کو آپ یاد کریں اور اس کو آپ پریکٹیکلی کر لیں. یہی بات ہے نا؟ ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ آ جائے، گھر میں کوئی پرابلم پیدا ہو، الیکٹریسٹی میں کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مشین میں مسئلہ آ جائے، ٹھیک ہے، جو بھی گھر میں کوئی پرابلم ہو، ایشو ہو، اس کو سالو کرے، اس کو ریزالو کرے. دماغ کو بالکل گمسم نہ رکھے. بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں، جو کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو وہ دم دبا کے وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ بس چپ جاتے ہیں کہ چلو مڑا میں تو نہیں کر سکتا، یہ لوگ دیکھیں اور اس مسئلے کو دیکھیں کس طرح حل کرتے ہیں، کس طرح نہیں حل کرتے، اس سے بھاگ جاتے ہیں. تو وہ بالکل وہ تھنکنگ کے عادی نہیں ہوتے، بالکل سوچتے نہیں ہیں، بالکل وہ اپنے اوپر بوجھ ہی نہیں ڈالتے دماغ کے اوپر. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا، آنسر کویسچنز، سوالوں کے جواب. پٹ یور سیلف ان سچویشنز، اپنے آپ کو ایسے حالت میں رکھے، ایسے حالت میں ڈالے، ویئر یو آر ریکوائرڈ ٹو تھنک آن یور فیٹ. ویئر یو آر ریکوائرڈ ٹو تھنک آن یور فیٹ، تاکہ آپ کو یہ ریکوائرڈ ہو ٹو تھنک آن یور فیٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس طرح سچویشن میں خود کو ڈھالا جائیں تاکہ آپ خود بخود سوچنے پہ مجبور ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. ایک ایسی زندگی گزارے, ایسی زندگی کا طالب بن جائے کہ آپ خود مختار ہو جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے. اس طرح نہ ہو کہ دوسروں سے آپ کیا کرے, وہ انتظار میں ہو کہ یہ بندہ مجھے یہ دے گا, وہ دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نہیں, آپ اس طرح کر لے, ایک ایسی سچویشن میں خود کو ڈالے تاکہ آپ خود مختار رہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں. ٹرائی سم تھنگ نیو, کوشش کرے کہ نئی نئی چیزیں کرے. کیا کرے؟ ٹرائی نیو تھنگز, نئی چیزوں کو آپ پرفارم کرے. دیٹ ریکوائر یور برین ٹو لرن اینڈ گرو, تاکہ آپ کا دماغ وہ یاد کرے اینڈ گرو, اور اس میں امپرومنٹ آ جائے. ہم کہتے ہیں نا, علم وہ چیز ہے جتنا یہ آپ لوگوں کے درمیان لوگوں کے ساتھ بانٹیں گے اتنا ہی آپ کا علم وہ زیادہ ہوگا, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. وہ ایک کویشچن بھی ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں, وہ کون سی چیز ہے جو دوسروں کو دینے سے اس میں زیادتی آتی ہے, اس میں بڑھوتری آتی ہے, اس میں بہتری آتی ہے, تو وہ علم ہے. تو کیا کرے, نئی نئی چیزوں میں اپنا دماغ وہ استعمال کرے تاکہ آپ کے دماغ وہ گرو کر سکے, وہ بہتر ہو. ظاہری بات ہے آپ مختلف سچویشنز فیس کریں گے تو یہ آپ کی یادداشت میں وہ چیز آئے گی کہ یہ بات تو پہلے ہوئی تھی. دوسری دفعہ جب وہ بات سامنے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ پہلے بھی آیا تھا, اس کو میں نے اس طریقے سے سالو کیا تھا, حل کیا تھا. تو دماغ کو نئی نئی سچویشن میں ڈالا کریں, اس سے یہ دماغ تیز ہو جاتا ہے. اور یہ سارے پریکٹیکلی مسائل ہوتے ہیں. ہم جب زندگی گزارتے ہیں نا, اچھی زندگی, تو ان میں آپ لرننگ بھی کریں گے, دوسروں سے کویشچنز بھی کریں گے, نئی نئی چیزوں کا تجربہ بھی آپ کو ہوگا. اچھا, ڈیبیٹ کہتے ہیں مکالمے کو, تقریر کو, بحث مباحثے کو. ڈیبیٹ وداؤٹ گیٹنگ اینگری, کسی سے بحث کرے, کوئی طنزی انداز میں آپ کو اگر کچھ کہیں تو اس سے بحث کرے وداؤٹ گیٹنگ اینگری, بغیر غصے کے. آپ غصہ نہ ہو جائیں, بالکل غصہ نہ کرے, خاموش اور کام انداز میں اس کا جواب دے, اس سے باتیں کریں, اس سے جو ہے اس کویشچن یا جو انداز ایک بندے نے اپنایا ہے آپ کے خلاف, تو اس کا آپ ڈیفنس کریں. A healthy debate forces you to think. ایک صحت مند مکالمہ کیا کرتی ہیں؟ forces you to think. آپ سوچیں گے, اچھے طریقے سے آپ سوچیں گے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو 4 باتیں ہیں, یادداشت کرنا, نئی نئی چیزیں یاد کرنا, کویشچن آنسر, ایک دوسرے سے کویشچن اور آنسر, سوال و جواب, والدین سے یا بڑوں سے یا بزرگوں سے, ٹیچر سے, سوال و جواب سے آپ کی جو مینٹل سٹیٹس ہے اس میں گروتھ, اس کی گروتھ ہوگی. سم تھنگ نیو, جو نئی چیز آپ دیکھیں گے اس کو فیس کریں, اس پہ سوچیں کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا اب کیا حل ہوگا. اس سے آپ کا دماغ وہ تیز ہوگا, وہ آپ گم سم نہیں رہیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو بات بھی نہیں سمجھتے, لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو یار, یہ تو یہ نہیں ہے بندہ, یہ بیچارہ یہ اس کام کا نہیں ہے. وہ کبھی اس نے ٹرائی نہیں کیا, اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے اس حالت میں. اچھا, ڈیبیٹ مکالمے کرے, تقریر کرے, بحث مباحثے کرے, لیکن جھگڑا نہ کرے. بعض لوگ بحث مباحثہ کرتے وقت وہ جھگڑا میں وہ تبدیل ہوتا ہے وہ مباحثہ, تو وہ نہ کرے. وداؤٹ گیٹنگ اینگری, غصہ نہ کرے, بالکل کام انداز میں آپ بحث مباحثہ کریں, تو آپ کی لرننگ, آپ کی مائنڈ گروتھ اس میں اضافہ ہوگا. اچھا, ایکسرسائز, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بعض لوگ صرف یہی چیزیں کرتے ہیں لیکن ایکسرسائز نہیں کرتے, ورزش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ورزش کیا ہے, میں آسان الفاظ میں بتاؤں گا. ورزش ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو فزیکلی اور مینٹلی خوشی دے, آپ کو تازگی دے, وہی ورزش ہے. صبح آپ جاگنگ کریں 5-10 منٹ کے لیے, آپ سلولی بھاگیں, اس کو ہم جاگنگ کہتے ہیں. تیز نہیں, سلولی. آپ اگر نہیں بھی بھاگتے, صرف آپ چلتے 20-30 منٹ آپ چلے. ایک ٹارگٹ آپ کو چاہیے کہ ایک ٹارگٹ رکھیں اور اس کو آپ ڈیلی صبح نماز کے بعد 20-30 منٹ وہاں تک جائیں, پھر واپس آئیں. تو یہ بھی بس ایک ورزش ہے, ایک سمپل ورزش ہے, اور اس میں اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں. تو ورزش, بعض لوگ جم جاتے ہیں, بعض لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, والی بال کہتے ہیں, ہاکی, یہ جو بیڈمنٹن ہے, یہ سارے کھیل ہیں, یہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اینی فارم آف ایکسرسائز انکریزز بلڈ فلو ٹو دا برین. کسی بھی طرح کا ورزش وہ کیا کرتی ہیں, انکریزز بلڈ فلو, خون کی روانگی, خون کی حرکت یا خون کی جو گردش ہے وہ دماغ کو تیز کرتی ہے. اینڈ میکس یور برین مور ایفیشینٹ, اور آپ کے دماغ وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں, کام کرنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. یاد رکھ لے, ابھی میں بھول رہا ہوں لیکن 90 سے 98% ہے یا کتنا ہے, اس کے درمیان باڈی میں جو انرجی ہوتی ہے وہ برین استعمال کرتی ہے. یاد رکھ لیں, 90 سے 98% تک انرجی وہ درکار ہوتی ہے کس کو, دماغ کو. باقی باڈی اتنی انرجی استعمال نہیں کر رہی تھی ڈیلی جتنا برین کو ریکوائرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
اچھا، تو ایکسرسائز سے وہ ضرورت دماغ کی وہ پوری ہو جاتی ہے انرجی کی، تو ایکسرسائز کرنی چاہیے. اسپیشلی ان والدین اور پیرنٹس ٹیچرس کو میں یہ کہوں گا، جتنے بھی بچے ہیں ان کو یہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک ترتیب اور ایک سیٹ اپ ان کو دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ آپ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں. تقریباً آج کل گرمیاں ہیں تو 5-6 بجے اس کے بعد جو عصر کی نماز کے بعد بچے کھیل سکتے ہیں، کسی طرح کے ایکسرسائز میں ان کو انوالو کریں اپنے بچوں کو. اس طرح نہیں ہے کہ نہیں یہاں پہ آ جاؤ صرف اسٹڈی کرنی ہے، نہیں، اسٹڈی کے ساتھ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اور ہر وہ بچہ جو ایکسرسائز کرتا ہے، والدین اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اس پہ نظر رکھتے ہیں اور بری حالات اور انسانوں سے، معاشرے سے اس کو دور رکھتے ہیں، اور وہ اپنے ایکسرسائز میں وہ مصروف رہتے ہیں، تو وہ بچے وہ صحت مند بھی ہوتے ہیں، وہ بچے وہ ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں. ان بچوں میں یونیک کوالٹیز ہوتی ہیں. اگر بچوں کو ایکسرسائز کے اوپر آپ ڈانٹیں گے، آپ غصہ کریں گے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو وہ بچہ کبھی گرو نہیں کرے گا مینٹلی اور فزیکلی، وہ بچہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو آپ کوشش کریں بچوں کو ایکسرسائز کا ٹائم دیا کریں. یہ تعلیم کا ایک حصہ ہے، یہ زندگی کا ایک وہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. اکثر والدین جو ہمارے دیہاتوں میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سباڑے اس کے دور کرو، یہ بیٹ اور بال اس کو کیا کہتے ہیں، سباڑے کہتے ہیں نا، کہ یہ دور کرو، یہ نہیں چاہیے. یا کوئی اور ایکسرسائز اگر بچہ کوئی کھیلتا ہے فٹ بال کوئی اور، تو وہ بہت ڈانٹتے ہیں وہ بچوں کو. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو کھیلنے دو تاکہ وہ اس کی مینٹلی اور فزیکلی وہ فریش رہے، وہ تازہ رہیں، تو تاکہ مستقبل کا ایک بہترین بچہ، ایک بندہ ہمیں نظر آئے، وہ ہمیں ملے. تو ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ میں نے تقریباً 3-4 منٹ باتیں کی. یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف ہے جو بچوں کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. لیکن یاد رکھ لے، بچوں کو مانیٹر کرنا، اس پہ نظر ڈالنا، اس کو ان کا خیال رکھنا، یہ آپ کے ذمے ہے. اس طرح نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہیں اور چلا جائے اور مختلف ایکٹیویٹیز میں گرے. ٹھیک ہے. ریڈیوس اسٹریس کو کم کرے، ٹینشن کو. ڈو اسٹریس ریلیونگ ایکٹیویٹیز لائک پینٹنگ. بعض لوگ کو اس طرح ہوتا ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹریس اور ٹینشن، اس میں سارے لوگ وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، جس طرح کے پینٹنگ ہے وہ کرے تاکہ آپ کا جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو. آفرنگ پریئر، یہ بات اس کو ذرا دیکھیں. جب بھی وہ قرآن میں بھی ہے مفہوم اس طرح ہے کہ سکون کس چیز میں ہے؟ سکون اللہ کی تعریف، ثنا، حمد، ذکر، اذکار، تلاوت، اسی میں سکون ہے. یہ پریکٹیکلی آپ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو کیا کرے؟ پینٹنگ وغیرہ کرے، آفرنگ پریئر کرے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ایک یوگا کیا ہے؟ میڈیٹیشن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی صبح کے وقت یا عصر کے نماز کے وقت آپ پودوں کے سائے میں، درختوں کے نیچے بیٹھ جائیں، چمن میں، اور ایک لمحے کے لیے اپنا موبائل، کتاب، سب کچھ دور رکھے، بڑی بڑی سانسیں لے اور لمبی لمبی سانسیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ دماغ کو تھوڑا سا آرام دے، سکون دے. یا بعض طریقہ میں یہ بھی بتاؤں گا، نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اپنا رابطہ اللہ سے قائم رکھے. اس کو ہم یوگا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں میں نے بتا دیے کہ آپ اور اپنے خالق سے آپ کا رابطہ ہو، آپ اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں، تو پھر بھی آپ سکون میں رہیں گے. آپ یہ سمجھیں گے، آپ یہ تسلیم کریں گے کہ میں نے جو باتیں کی، میری رنجشیں، سب کچھ میں نے اللہ کے سامنے رکھی، اب اس کا جواب آئے گا، اب میرے مسائل حل ہوں گے، تو آپ کو اطمینان ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یوگا ایک خاموش حالت میں آپ کو بیٹھنا اور آپ کو اپنے ذہن کو دنیا سے علیحدہ کرنا، ایک لمحے کے لیے 5-10 منٹ کے لیے لمبی لمبی سانسیں لینا تاکہ آپ بالکل سکون سے رہیں. اس کو یوگا کہتے ہیں. بہرحال ماؤنٹین ہائکنگ، پہاڑوں کے اوپر وہ جانا، ٹھیک ہے نا، پہاڑوں کے اوپر چڑھنا یا پیدل سفر کرنا. فیلڈ گیمز، جتنی بھی فیلڈ گیمز ہیں، کرکٹ، فٹ بال، یہ سب کچھ. اب یہ دیکھیں، یہ پینٹنگ ہے، یہ ویلنگ ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا، شاید یہ لوگ معذور ہو، یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ لوگ، یہ سارے بچے. تو یہی وہ ریڈیوس اسٹریس ہیں. میں خود بھی کرکٹ کھیلتا ہوں تقریباً 8-10 سال سے. تو ہارڈ بال کھیلا ہے تقریباً 6-7 سال. ابھی نارملی جو ٹائم نہیں ملتا تو میں کوشش کرتا ہوں صبح کے وقت جاگنگ کروں اور ساتھ ساتھ کرکٹ بھی کھیلوں بچوں کے ساتھ. تو یہی وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ مینٹلی فٹ ہوں گے، آپ خوش ہوں گے، آپ کے جذبات وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، آپ اس طرح محسوس نہیں کریں گے کہ میں کیا کروں. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، خوش رہنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو کام آپ کو کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور لالچ سے آپ دور رہے.
تو انشاءاللہ بالکل خوش رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, نوٹس دا ڈیٹیلز, جتنے ڈیٹیلز ہے وضاحت ہے اس کو نوٹس کریں. ٹیک ٹائم ٹو آبزرو دا سائٹس اینڈ ساؤنڈز اراؤنڈ یو, اپنے ارد گرد آوازیں اور دوسری چیزوں کو دیکھیں, آبزرو کریں, مشاہدہ کریں. اینڈ دین ٹیل ادرز اباؤٹ دیم, اور دوسروں کو پھر اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا تھا, یہ وہ. اچھا, ری ڈیکوریٹ, دوبارہ بہتر کرنا, دوبارہ ڈیکوریٹ کا مطلب ہے روشن بنانا, بہترین بنانا. پینٹ اے وال ان یور ہوم, اپنے گھر میں ایک دیوار کو رنگ دے. ری ارینج یور فرنیچر اینڈ ہینگ نیو پکچرز, اپنے جو فرنیچر ہے اس کو ترتیب میں ادھر ادھر کرنا. اینڈ ہینگ نیو پکچرز, نئی نئی تصاویریں وضع کرے. اگر یہ وہ لمحہ ہے جن کے پاس جگہ نہ ہو, بس وہ گھر کے اندر ہی ہو, زیادہ تر فیمیل, تو وہ یہ افعال کرے, یہ سرگرمیاں کرے. ٹھیک ہے, تو پھر بھی وہ بیزی رہیں گے, وہ ٹینشن فری ہوں گے. اچھا, ڈو یو نو نیورونز کین بی ڈیمیج بائی پریشر, اسٹریچنگ اور کٹنگ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیورانز وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں پریشر, کسی بھی پریشر کی وجہ سے. آپ کی باڈی کے اوپر اسپیشلی بیک ایریاز, وہاں پہ پریشر لگے تو آپ کے نیورانز ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اسٹریچنگ کھینچنا, اور کٹنگ یا کٹنگ. An injury to a neuron can stop the signal transmitted to and from the brain. یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے, اس پہ آپ کو سمجھنا چاہیے. آپ لوگ اس کے اوپر کیا ہے, یہ ایک کنیکشن ہے نیورون کا. دماغ, یہاں پہ دماغ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ دوسرے پارٹ آف دا باڈی ہے. یہ نیورون ڈیمیج ہو گیا. جس طرح تار ڈیمیج ہوتا ہے, وہ کنیکشن پھر نہیں چلتا اس طرح, بجلی یہاں سے یہاں تک نہیں پہنچتا. تو کیا ہوتا ہے, یہاں پہ اگر بلب ہیں تو یہ نہیں جلے گا. جب بھی باڈی میں کسی بھی جگہ پہ نیورانز ڈیمیج ہو جائے تو دماغ اور اس باڈی کے درمیان جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس کے درمیان وہ رابطہ نہیں رہے گا. اکثر یہ پاؤں کے اوپر اسپائنل کارڈ جب بریک ہو جائے نا, یہ ہمارے پاؤں ہے مثال کے طور پر, یہاں پہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, کسی پریشر کی وجہ سے, یہاں کا نیورون یا اسپائنل کارڈ جب ڈیمیج ہوتا ہے تو نیچے باڈی کے کا حصہ وہ پھر رابطے میں نہیں ہوتا دماغ کا. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز لگ رہا ہے, یا گرمی ہے یا سردی ہے, سب کچھ پھر اس کو پتہ نہیں چلتا. تو نیورون جب ڈیمیج ہو جائیں تو پھر وہ ریکور نہیں ہوتے, بہت مشکل سے ریکور ہوتے. یہ ایسے خلیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نیورونز میں سیل ڈویژن نہیں ہے, ان خلیوں میں سیل ڈویژن نہیں ہے. اگر یہ جگہ زخمی ہو جائے, یہاں کا گوشت وہ ختم ہو جائے, چند دنوں بعد یہاں پہ دوبارہ گوشت آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ حصہ ڈیمیج ہو جائے, یہ ہاتھ کا جو ہے آپ جو ہے گولی پہ لگ جائے خدا نخواستہ, تو اگر سوراخ بھی ہو جائے تو وہ سوراخ پھر دوبارہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن جب نیورون ڈیمیج ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں سیل ڈویژن نہیں ہے. سمٹمز آف ڈیمیج ٹو نرو انکلوڈ, علامات کیا ہے؟ لاس آف موومنٹ, وہ جگہ اس میں حرکت ختم ہو جائے گی. لاس آف سینسیشن, اس میں فیلنگز ختم ہو جائیں گے, حس ختم ہو جائے گا اس کا. پین اور اسٹنگنگ سینسیشن, آپ کو درد محسوس ہوگا, یا اسٹنگنگ سینسیشن اس طرح گمسم ہوگا وہ علاقہ. ڈیفیکلٹ بریتھنگ, اور سانس میں ڈیفیکلٹی ہوگی. یہاں تک آپ کا یونٹ 2 ختم ہوگا. کی پوائنٹس اینڈ ایکسرسائز, MCQs اینڈ ادر شارٹ کویسچنز اینڈ لانگ کویسچنز ول بی ڈیلیورڈ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر. تو ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.